گناہ سے بچنے کے لیے فون پر نکاح کرنا. اگر لڑکا لڑکی کا رشتہ ہو جائے اور 1.5 سال بعد شادی ہو تو اگر وہ گناہ سے بچنے کے لیے فون پر نکاح کر لیں اور پھر بعد میں شادی کے وقت رجسٹرڈ بھی کرا دیں تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ اہلیہ فہد انڈیا سے. دیکھیں شادی 1.5 سال بعد ہے اور اس پہ فتنہ ہو رہا ہے ان کو، تو فون پہ کسی کو وکیل بنا کے نکاح کریں. ایسے ہی فون پہ ایجاب و قبول سے نکاح نہیں ہوتا، لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہیں. نکاح کریں تو پھر بتا دیں سب کو بھائی ہم نے نکاح کر لیا ہے، اور پبلک کو دکھانے کے لیے ایک اور نکاح بعد میں ہم کر لیں گے، لیکن یہ مشہور کر دیں، کیونکہ چھپن چھپائی والے کام بڑے خطرناک ہوتے ہیں. ایسے کئی کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں کہ لڑکا لڑکی منگیتر تھے، ماں باپ شادی میں دیر کر رہے تھے، انہوں نے چھپ کے نکاح کر لیا، آپس میں ملتے رہے، پریگننسی ہو گئی لڑکی کو، بعد میں پتہ چلا کہ جی اب وہ شادی میں تو 1 سال باقی ہے، اتنے تو بچہ پیدا ہو جائے گا، پھر وہ حمل گراتے ہیں. حالانکہ حمل گرانا جائز نہیں ہے، یہ کوئی شرعی عذر تھوڑی ہے کہ جس کی بیس پہ حمل گرانا جائز ہو ان کے لیے. تو حمل گرانے کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. پھر بعض دفعہ اتنے اختلافات ہو جاتے ہیں کہ لڑکا پھر لڑکی کو چھوڑتا نہیں ہے، لڑکی کے دوسری جگہ لڑکی کی ماں رشتہ کر رہی ہوتی ہے. یہ ایسے ہمارے پاس بڑے کیسز ہیں اس طرح سے. ماں باپ کہتے ہیں بھئی ہم نے اپنی بچی کی کہیں اور شادی کرنی ہے، آپ ہمیں پسند نہیں ہو، تو ادھر لڑکی نکاح کر کے پھنس چکی ہوتی ہے، لڑکا طلاق نہیں دے رہا ہوتا. تو 20 قسم کی پیچیدگیاں ہیں. تو اس لیے ماں باپ کو فورس کریں جلدی نکاح کریں، بس بہتر راستہ یہی ہے. والدہ کی بد دعا کیا اولاد کو لگتی ہے؟ ہم والدہ کو خرچہ دیتے ہیں، اس کے باوجود والدہ بد دعائیں دیتی ہیں، خوش نہیں ہوتی ہیں، اور یہ بھی کہتی ہیں کہ جس بیٹے نے مجھے خرچہ نہیں دیا اس کو بد دعا دوں گی. اس کا کیا حل ہے؟ کیا والدہ کی بد دعا لگے گی؟ قاری شاہد لودھنا سے. بعض مائیں بڑی زیادتی کرتی ہیں، بات بات پہ بد دعائیں دیتی ہیں. تو ہم بھی اسی سوسائٹی میں پیدا ہوئے ہیں، ہم نے بھی ایسے حالات دیکھیں. تو ماں کا بہت بڑا حق ہے، آپ کوشش کریں ماں کو راضی کرنے کی. اگر وہ اپنے حق سے زیادہ مانگتی ہیں تو بھی دیں، کیونکہ ان کے احسانات بہرحال زیادہ ہیں. تو پوری کوشش کریں ماں کی بد دعا سے بچنے کی. پھر بھی دیتی ہیں تو اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ اس بد دعا کا آپ پہ اثر نہیں ہوگا. باقی جو مائیں اولاد کو بلا وجہ بد دعائیں دیتی ہیں تو ان کے لیے بھی حدیث میں وعید ہے. آپ نے فرمایا عورتیں جہنم میں جائیں گی، اس کی ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے؟ تکثرن اللعن، یعنی کثرت سے جائیں گی جہنم میں. اس کی وجہ ہے کہ وہ لعن تان زیادہ کرتی ہیں، بد دعائیں بات بات پہ دیتی ہیں. تو یہ چیز ماں کے لیے بھی خطرناک ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اولاد کو بد دعائیں دینا شروع کر دے. اس کا اللہ ماں سے بھی حساب لے گا قیامت کے دن. بہرحال آپ پھر بھی کوشش کریں اپنی والدہ کو جس حد تک خوش رکھ سکتے ہیں خوش رکھیں ان کو.